السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 اور پارہ 1 آیت 89 اور 90 کو لے کر، یعنی 89 اور 90 کو لے کر۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا میم مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ ہم کتاب اللہ، ہم کتاب من عند اللہ، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کتاب تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے۔ عند اللہ، عین اخفا حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ من عند اللہ مصدق لما معهم، مصدق لما معهم، اور یہاں ادغام میں تام ہوگا یعنی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف میں سے لام ہے تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی بالکل ادغام مکمل ادغام کریں گے، ناقص نہیں ہوگا، اس میں ادغام تام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔
مصدق لما معهم وكانوا ہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا من قبل. اور یہاں اخفاء حقیقی، کیوں کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. قب بار پر قلقلہ، یستفتحون واو مدہ ہے، علی الذین یا مدہ ہے، کفروا واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما میم مشددہ اور الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے میم کے اوپر تو الف مدہ ہوگا. جاءہم مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اور اس میں توسط اور طول ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا، ادغام شفوی ہوگا، پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہیں گے، اور یہاں غنہ ہوگا. اور ادغام مثلین بھی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ مخرج اور صفات کے حساب سے دونوں ایک ہی حرف ہے. جاءہم ما عرفوا، عرا را پر پڑھیں گے کیونکہ را کے پر زبر ہے، فو و مدہ، کفروا و مدہ اور را پر پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. کفروا بھی کھڑی زیر کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فَلَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. عَلَى کا کھڑا زبر قائم مقام یا مدہ الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. رین یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی. اور ہم یہاں رک رہے ہیں تو مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کیا ہے؟ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے یعنی یا مدہ، تو یا مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا. بِئْسَ یہ حمزہ جو ہے کے اوپر جزم ہے تو یہاں جھٹکا ہوگا. یہ حمزہ اپنی شکل میں ہے تو یہاں جزم ہے تو حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں جھٹکا ہوگا. بِئْسَ مَش اشترو اصل لفظ ہے تو وصل کی حمزہ وصلی ہے تو اس کو ملانے کی صورت میں حمزہ گر جائے گی تو میم کو شین میں ملائیں گے. مشترو واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہوگا اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. بِهِ أَنفُسَهُمْ مد منفصل ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں. اس میں توسط اور قصر ہے. اخفاء حقیقی، انفسهم اظہار الشفوی. ان يكفروا بما انزل الله بغيا. ان ادغام مع الغنہ کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ان يكفروا واو مدہ اور راب کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. بما انزل اللہ دونوں الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، اس کو مد جائز کہتے ہیں. اس میں توسط اور قصر ہے. انزل اللہ اخفاء حقیقی، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. بغیا ان ينزل اللہ، بغیا ان
تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے این، اور یہاں ادغام یا ادغام ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے ہم اس کو. کیوں؟ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ جائے گی، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے ان ينزل اللہ من فضلہ. اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، من فضلہ اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. کھڑی زیر قائم مقام یا مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے علی من یشاء من عبادہ، علی من یشاء، اور یہاں ادغام ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے یا آ جائے گی، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے ادغام کریں گے. من یشاء مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے. من عبادی حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اظہار حلقی ہوگا. عبادی کھڑی زیر کو ہائی ساکنہ سے بدل دے گے. فباءوا بغضب على غضب، فبا مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا، او واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو. بغضب على غضب، بغضب على غضب، اور وقف کی صورت میں 2 زیر کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَلِلْكَافِرِينَ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ عذاب مہین، اور یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی ہین، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا. حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. چلیے ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ.